اہل ایمان اپنے نیک اعمال کرنے کی وجہ سے اہل ایمان نیک اعمال کرنے کی وجہ سے اپنے رب کو راضی کرتے ہیں اور ان کا رب راضی ہو جاتا ہے۔ انسان دنیا میں رہتا ہے، اس کا تذکرہ عرش والا اپنے فرشتوں میں کرتا ہے، جبرائیل سے کہتا ہے کہ میں فلاں ابن فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر وہ ملائکہ فرشتے جبرائیل اپنے فرشتوں کو کہتا ہے کہ اللہ فلاں ابن فلاں سے محبت کرتا ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ یہ کتنی بڑی شان ہے اہل ایمان کی، کتنی بڑی عظمت ہے اس مومن کی جو دنیا میں رہتے ہوئے نیک اعمال کرتا ہے۔ اور جو شخص دنیا میں رہتے ہوئے بد اعمالیاں کرتا ہے، بد عقیدہ رکھتا ہے، اللہ اس کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی شدید ترین عذاب دیتا ہے۔ دنیا میں اس کی دنیا کی زندگی کو ذلیل کر دیتا ہے اور آخرت میں اس کو سخت عذاب دیا جاتا ہے۔ اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیھا قلتم انا ھذا، کیا جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے حالانکہ اس سے دگنی تکلیف تم پہنچاتے ہو؟ یہ احد کے موقع پر اللہ نے قرآن نازل کیا۔ احد کے دن بلکہ بدر کے دن اہل ایمان نے مشرکین کو تہس نہس کر دیا تھا۔ اللہ نے آسمان سے فرشتے نازل کیے، فرشتوں کے ذریعے سے مشرکین کو مروایا۔ اگلے سال احد کے میدان میں ان اہل ایمان سے غلطی ہو گئی۔ دیکھیے، ایک غلطی کی وجہ سے 70 مسلمان شہید ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود زخمی ہو گئے، سر لولہان ہو گیا، آپ کے دانت مبارک شہید ہو گئے۔ غلطی کیا تھی؟ آپ نے فرمایا تھا اس درے کو نہیں چھوڑنا۔ 3 اندازوں کی ڈیوٹی لگائی کہ اس درے پر رہنا ہے، اس درے کو نہیں چھوڑنا۔ انہوں نے نافرمانی کی، انہوں نے مال غنیمت کو جمع کرنے کے لیے اس مقام کو چھوڑ دیا۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سزا جنگ بدر کے قیدیوں کو فدیہ لینے کی وجہ سے ہوئی۔ فدیہ لے کر مشرکین کو چھوڑا گیا، یہ اس کا بدلہ ہے۔ اس درے کو نہیں چھوڑنا، اس درے کو چھوڑا گیا۔ ایک نافرمانی کی وجہ سے 70 صحابہ شہید ہو گئے۔
70 صحابہ شہید ہو گئے. پھر کہتی ہیں کیا مصیبت آ گئی ہے؟ اللہ نے فرمایا قل هو من عند انفسکم، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے ہے، اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے یہ مصیبت آئی ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے. اس موقع پر مشرکین جب بھی اہل ایمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے مشرکین خوش ہوتے ہیں. یہ آج سے نہیں، یہ اس وقت کے دور سے ہے جب اللہ کے رسول زخمی ہوئے. پھر مشرکین مکہ نے اعلان کروایا کہ تمہارے اندر محمد زندہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے کہا خاموش رہو. ابوبکر زندہ ہے، قحافہ کے بیٹے خطاب کے بیٹے عمر زندہ ہے، سب خاموش رہو. اس وقت بھی مشرک نے یہ نعرہ لگایا تھا جو آج بھی کہتا ہے یا علی مدد. اہل توحید کو دیکھ کر اہل شرک اللہ کے نام کے علاوہ غیر اللہ کے نام کی پکار لگاتا ہے. اس وقت بھی کہا تھا ہبل زندہ باد، ہبل نے ہماری مشکلوں کو حل کر دیا. آپ نے فرمایا اب جواب دو، اللہ مولانا ولا مولانکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں. ایک غلطی کی وجہ سے 70 مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا. کتنی بڑی مصیبت آئی ہے. مجھے اور آپ کو دیکھنا چاہیے. اصل بیان کرنے کا مقصد وہ ہے کہ ہماری کتنی غلطیاں ہیں، ہمارے کتنے گناہ ہیں. جو ہم پر مصیبت نازل ہوتی ہے ہماری اپنی ہی بدعمالیوں کی وجہ سے ہم پریشان ہیں. نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو تبلیغ کی، اور قوم آپ کی آواز کو سن کر اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال دیتے تھے. آج ہماری قوم بھی ایسی ہی ہے، صرف انگلیاں کانوں میں نہیں ڈالتے. اذان کی آواز سن کر دیکھ لیجئے کتنے لوگ مسجد میں آتے ہیں. قرآن کو سن کر، حدیث کو سن کر کتنے لوگ عمل کرنے والے ہیں. 950 سال تبلیغ کی لوگوں نے نہ سنی، اللہ نے پکڑ لیا، پانی میں ڈبو دیا، کوئی نہ بچا، کوئی نہ بچا. اور یہ قصے اور کہانیاں نہیں بھائیو، یہ وہ غیب کی خبریں ہیں جو اللہ نے قرآن میں نازل کی کہ الذین یؤمنون بالغیب، ہم غیب کی خبروں پر ایمان لے کر آتے ہیں. قوم عاد کو دیکھ لیجئے، پیغمبر نے بڑا ڈرایا. ہود علیہ السلام نے، انہوں نے کیا کہا؟ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، جو تجھ سے ہو سکتا ہے کر گزر، جس عذاب سے تو ہمیں ڈراتا ہے اس عذاب کو لے آ. ایسی قوم بھی تھی. اے مسلمان، ہم بھی آپ کو ڈراتے ہیں. رب قرآن میں اس انسان کو کتنے موقع پر ڈراتا ہے.
کہ میری پکڑ بڑی شدید ہے، میرا عذاب بڑا سخت ہے. اتنی ڈھیٹ قوم کہ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. جو تیرے دل میں آتا ہے کر گزر، جس عذاب سے تو ہمیں ڈراتا ہے وہ لے آ عذاب کو. ہمارا دل نرم کیوں نہیں ہوتا؟ ہمارے دل میں یہ قرآن اثر کیوں نہیں کرتا؟ پکڑا پھر اللہ تعالی نے. کیسا پکڑا؟ تیز ہوا کو بھیج دیا، تیز ہوا کو بھیج دیا. اکھاڑ کر ہی رکھ دیا. دنیا میں بھی ذلیل کیا. عذاب الخزي فی الحیات الدنیا ولا عذاب الآخرۃ وهم لا ينصرون. آخرت میں بھی عذاب بڑا دیا جائے گا اور ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی. اور کہیں فرمایا 7 لیال و 8 ایام حسوما فطر القوم فیہا سرعا. 7 دن اور 7 راتیں اور 8 دن مسلسل ہوا ہی چلتی رہی. ایسے کھوکھلے جیسے کھجوروں کی درخت ہوتے ہیں ایسے کھوکھلے بنا دیے. یہ کس سے کہانی نہیں بھائیو، یہ میرے اور آپ کے لیے نصیحت ہے. یہ میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اس قوم نے اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ نے کس طریقے سے پکڑا. ہم کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، ہمارے بچے کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں. ہمارے گھر کی 4 دیواری کے اندر اللہ کی کتنی نافرمانیاں ہوتی ہیں. ہم نے تو کبھی نہیں سوچا کہ اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے. سب کو تباہ کر دیا. فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کوئی باقی نہ بچا. ایک شخص تھا اس قوم کا جو حرم میں تھا، وہ بچ گیا. جو ہی وہ حرم سے باہر نکلا ہے آسمان سے ایک پتھر آیا اور اس کا کام تمام کر دیا. اپنے علاقے میں آسمان سے پتھروں کی بارش نہیں ہوئی. کھول کے دیکھیے نیٹ کو، جتنی جگہوں پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی ہمیں پھر بھی عقل نہیں آتی. پھر بھی ہم رب کے سامنے نہیں جھکتے، پھر بھی ہمارا دل نرم نہیں ہوتا. یہ ہماری اپنی بدعمالیاں ہیں جن کی وجہ سے ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں. فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ. اللہ نے پکڑ لیا. قوم نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا. اللہ نے آسمان سے بادلوں کے ذریعے عذاب نازل کیا. اس میں آگ تھی. بادل سے تو پانی آتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں. اللہ نے بادل سے آگ نازل کی اور اس آگ سے ان انسانوں کو جلا کر راکھ کر دیا. ابھی بھی وقت ہے بھائیو، رب کے گھر میں آئیے.
رب کے دین کو سیکھیے، ورنہ ایک دن آنے والا ہے، ایک دن آنے والا ہے جب حسرت کا دن ہوگا۔ ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا، اللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اپنے کانوں سے سن لیا، ہمیں واپس بھیج دے، ہمیں واپس بھیج دے، نعمل صالحا، ہم نیک اعمال کریں گے۔ آج ہم نیک اعمال کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے پاس وقت بھی ہے، مال بھی ہے، جسموں میں روح بھی ہے، اور جب یہ سب کچھ چھن جائے گا اس وقت انسان کہے گا کہ ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ اب ہمیں یقین آ گیا تیری جہنم کو دیکھ کر، تیرے شعلوں کو دیکھ کر، تیرے عذاب کو دیکھ کر، اب ہم یقین کرتے ہیں، ہمیں واپس بھیج دے، ہم نیک اعمال کریں گے۔ آج تو ہمارے پاس وقت ہی نہیں مسجد میں آنے کا، وقت نہیں اپنے بچوں کی تربیت کرنے کا۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی گناہ کرنے کی وجہ سے روزی سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ حالات کی کتنی تنگی ہے، اس گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کی روزی تنگ ہو جاتی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی کو نصیحت کرتے ہیں، اس نصیحت کو سنیے، کتنے بڑے امام مالک ہیں اور کتنے بڑے امام شافعی، کتنا دین کا کام کیا۔ مسجد نبوی میں بیٹھ کر درس حدیث دینے والے، سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں کے استاد، کہتے ہیں امام شافعی میں دیکھ رہا ہوں تیرے دل میں اللہ نے نیکی کی وجہ سے نور پیدا کر دیا، یہ نور اپنے دلوں میں تلاش کیجئے بھائیوں، یہ نور اپنے دلوں میں تلاش کیجئے۔ امام مالک کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے نیکی کی وجہ سے تیرے دل میں نور پیدا کر دیا، اس نور کو گناہ کی وجہ سے بجھا نہ دینا۔ ہمارے دل نور ہیں یہ بے نور ہیں؟ حدیث میں آتا ہے انسان گناہ کرتا ہے، اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، اور اگر وہ مسلسل گناہ کرتا رہے، مسلسل اپنی بدعمالیوں پر ڈٹا رہے، اللہ اس کے دل کو کالا سیاہ کر دیتا ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یہ دل زنگ آلود ہے اپنے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ خشکی اور تری میں جتنے بھی فساد ہیں یہ لوگوں کے اپنی ہی بدعمالیوں کی وجہ سے ہے۔ بھائیو، دن کے 24 گھنٹے ہیں، کتنی بڑی زندگی گزر چکی ہے، صرف ایک دن کا حساب تو لگائیے۔ میں دن کے 24 گھنٹوں میں اللہ کو کتنا راضی کرنے والا ہوں؟
چھوڑیے 60 اور 70 سال کی زندگی کا حساب، ہر زندگی کا حساب آج کے بعد لگانا شروع کر دیجئے۔ میں صبح اٹھ کر مسجد میں جاتا ہوں یا اپنی نماز بستر پہ ہی ادا کر لیتا ہوں۔ میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، میں رب کو راضی کرنے کے لیے کبھی روزہ بھی رکھتا ہوں۔ میری زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف تو نہیں ہوتی، میرے ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف تو نہیں ہوتی۔ میرے جو 24 گھنٹے گزر رہے ہیں اس میں اللہ مجھ سے کتنا راضی ہے۔ لگائیے حساب بھائیو اپنی زندگی کا۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جو بندہ یہ حساب لگائے گا وہ کسی کو تکلیف نہیں دے سکتا۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہوگا کہ میں نے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، میں کسی سے زیادتی کیسے کر سکتا ہوں، کل قیامت کے دن وہ بندہ کھڑے ہو کر میرا گریبان پکڑے گا، مجھ سے حساب و کتاب مانگے گا، میں کیا کروں گا؟ اپنی زندگی کا حساب لگائیے، اپنے شب و روز کو چیک کیجئے کہ میں 5 وقت مسجد میں نماز ادا کرتا ہوں، میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، میں رب سے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ اور بھائیوں نیکی کرنے کے باوجود بھی پھر بھی رب سے دعا کیجیے اللہ اس نیکی کو تو قبول کرنے والا ہے۔ اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما، اللہ ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما، اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، اللہ ہمیں جنت الفردوس میں داخل فرما دے، اللہ ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا دے، اللہ ہماری اولادوں کو حافظ قرآن بنا دے، عالم دین بنا دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ دینکم ولسائر المسلمین۔